چلیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر، چلو بھائی پڑھو، شابش. کون سی حدیث پڑھ رہے ہو؟ 3565 ہے نا؟ چلیں آپ تو دوسری پڑھ رہے ہیں. قال حدثنا ابو الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن جبير ان انس رضي الله عنه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء فانه فی الاستسقاء. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے نماز استسقاء کے دعاؤں میں ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے. دیکھو ایسا نہیں ہے کہ دوسری صحیح حدیث سے ہاتھ اٹھانا دوسرے مواقع پر بھی ثابت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا اہتمام جتنا استسقاء میں تھا اتنا اہتمام کہیں اور نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز 5 ٹائم ہوتی تھی، فرض نماز. اگر اس کے بعد ہاتھ اٹھانا نبی سے منقول ہوتا، ثابت ہوتا، تو زیادہ بیان کیا جاتا نا. استسقاء تو کبھی کبھار پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں ہاتھ اٹھا کے دعا ہمیں صراحت سے ملتی ہے. تو یہ بہرحال قابل اشکال ہے کہ فرض نماز کے بعد کیوں اس طرح سے نہیں ملتا. تو یہ بر صغیر میں ایک چیز رائج ہوئی ہے، فرض نماز کے بعد رفع الیدین کے ساتھ دعا کرنا، ورنہ ہمیں اس کا نہ فقہ کی کتابوں میں کوئی ثبوت ملتا ہے اور نہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، تبھی فقہ میں نہیں ہے نا. چلیں جی، یہاں بھی ہے کہ حتیٰ یرا بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ نے استسقاء میں ہاتھ اٹھائے اور آپ کی بغل کی سفیدی ہم نے دیکھی. تو اس کا بھی صفت نبی سے تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی پسند. چلیں وقال ابو موسى رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه ورأيت بياض ابطيه. جی قال حدثنا الحسن بن صباح قال بھائی حدیث نمبر ضرور پڑھا کرو نا، کتنی دفعہ بتایا. 3566 قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا مالك بن مغرب قال سمعت عون بن ابي جحيفة ذكر عن ابيه قال ذكرت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسبح الضحى في قبة كان بالهاجرة فخرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع الناس عليه. کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبہ میں ابطح جگہ پر گئے، دوپہر کا وقت تھا. حضرت بلال آئے، انہوں نے نماز اذان کہی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو فوقع الناس علیہ یأخذون منہ. حضرت بلال وضو کا بچا ہوا پانی لے کر آئے تو لوگ اس پانی پہ ٹوٹ پڑے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا ہوا پانی تھا. ثم دخل فاخرج العنزہ، لوگ اس پانی پہ نا برکت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پھر آپ نے ایک نیزہ نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کانی انظر الی وبیض ساقیہ، میں آپ کے پنڈلیوں کی سفیدی کی طرف دیکھ رہا تھا. تو امام بخاری یہ حدیث کیوں لے کر آئے؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں بھی سفید تھیں. اچھا باقی وہی حدیث آگے چلے، باقی مضمون وہی ہے جو پہلے تھا. فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيض ساقيه وركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة. قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا سفيان بن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العدل له. جی ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو ایسے کہ اگر کوئی شخص الفاظ کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا. اتنی ٹھہر ٹھہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کیا کرتے تھے. وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت الا يعجبك عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تمہیں فلاں کی باتیں تعجب میں نہیں ڈالتی، کس طرح جلدی جلدی بات کرتے ہیں. تو مراد اس سے حضرت ابو ہریرہ ہیں. دوسری روایت میں ملتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث بیان کرتے ہیں بڑی جلدی جلدی، تو حضرت عائشہ نے ان کو ڈانٹ لگائی اور ان سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کلام نہیں کرتے تھے. چلے وہ کہتے ہیں وہ میرے یعنی ادھر آئے گھر پہ اور میرے کمرے کے جانب بیٹھ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنانے لگے. یسمعونی ذالک، اور وہ حدیثیں مجھے سنا رہے تھے، لیکن وکنت اسبح، میں نماز پڑھ رہی تھی.
فقام قبل ان اقضی صبحتی، میری نماز مکمل کرنے سے پہلے حدیث بیان کر کے چلے بھی گئے. ٹھیک ہے. لو ادرکتہ لرددت علیہ، اگر میں یعنی مجھے مل جاتے، یعنی میری نماز ختم کرنے کے بعد بھی بیٹھے ہوتے تو میں ان پر اس کو پر رد کرتی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسرد الحدیث کسردکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بات نہیں فرماتے تھے جیسے تم لوگ کرتے ہو، یعنی لوگ جلدی جلدی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے کلام کرتے تھے. نہیں یہ تو اس میں ہے نا، یہ تو جب کسی کو کوئی بات آپ سمجھا رہے ہوں. چلیں. جاء فجلس إلى جانب حجرته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي صبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا. یہ بھی آپ کے اوصاف میں ہے نا، تو اس لیے اس کو بھی ذکر کیا. رواه سعيد بن بناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم بس صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر قال تنام عيني ولا ينام قلبي. جی ہاں، حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی رمضان میں رات کی نماز کیسے ہوتی تھی. آپ نے فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 4 رکعت پڑھتے اور ان کے حسن اور طول کے بارے میں نہ پوچھو، بہت لمبی ہوتی تھی. پھر 4 پڑھتے، پھر 3 پڑھتے. پھر میں عرض کرتی یا رسول اللہ آپ وطر سے پہلے سو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. اہل حدیث حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، حالانکہ اس حدیث کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عام معمول تھا. اور اس کے خلاف دیگر روایات ہیں، کیونکہ تراویح صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے. وہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اس کا ایک ضعیف روایت میں تذکرہ ہے کہ 20 رکعتیں، لیکن اس کی تائید خلفۂ راشدین کس کے عمل سے ہوتی ہے، تو اس لیے اس ضعیف روایت میں تقویت مل جاتی ہے، تو اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اس حدیث سے اگر استدلال کیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو تراویح صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، غیر رمضان میں تو پڑھتے نہیں ہیں، تو غیر رمضان میں بھی پڑھا کریں. تو وہ کہتے ہیں ہم تو غیر رمضان میں بھی 8 رکعت کے قائل ہیں. تو بات یہ وہ تراویح تو نہیں ہے نا. تو کہتے ہیں ہم اس کو تہجد کہتے ہیں، تراویح تو آپ نے نام دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کے الگ احکام کیوں ہیں؟ یہ نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی تھی، اکیلے پڑھی جاتی تھی. تراویح جماعت سے پڑھی جاتی ہے، اکیلے نہیں پڑھی جاتی. اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن مسجد میں جماعت سے قائم کی جاتی ہے پراپر. دوسرا تراویح عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے اور یہ نماز نبی آخری وقت میں پڑھتے تھے. تیسری بات یہ کہ تراویح 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، جبکہ اس حدیث میں کیا ہے 4 رکعتیں پڑھی، پھر 4 رکعتیں پڑھی، پھر اس کے بعد آپ سو گئے، اٹھے اور پھر 3 رکعتیں پڑھی، جبکہ 3 رکعتیں یہاں تراویح کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہیں. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ تراویح وہ نماز ہے جس کی بنیاد ٹھیک ہے نبی کے دور میں رکھی گئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تھا، حضرت عمر نے شروع کی ہے، جبکہ یہ وہ نماز ہے جو کنٹینیو پورے سال پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں آخر زندگی تک پڑھ رہے ہیں. تو یعنی عجیب بات ہے، جماعت آپ حضرت عمر سے لے رہے ہیں، رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں، پھر ٹائم بھی آپ حضرت عمر سے لے رہے ہیں. حضرت عمر کے دور میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عشاء کے بعد پڑھایا کرتے تھے. پھر اگر یہ حدیث تراویح کی اصل ہوتی تو حضرت عمر کے دور میں ہمیں موطا امام مالک میں 2 حدیثیں ملتی ہیں، ایک 8 رکعت والی اور ایک 20 رکعت والی. 8 رکعت والی پر خود امام مالک کا عمل نہیں ہے، ان کا بھی قول 20 رکعت سے زیادہ کا ہے، اور 20 رکعت کے تو وہ قائل ہے. 16 رکعتیں اضافی وہ اہل مدینہ مکہ کے عمل کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ تو وہ بھی حقیقت میں 20 ہی کے قائل ہیں اصولی طور پر. وہ تو 16 رکعتوں کا انہوں نے جو اضافہ کیا وہ طواف کی وجہ سے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ مضمون پہلے میرا خیال ہو چکا ہے. تو پھر اس دور میں ہمیں اچھا وہ جو 8 رکعت والی وہ مسترب روایت ہے، اس پہ بڑے بڑے محدثین نے اس کو رد کیا ہے، ضعیف قرار دیا اضطراب کی وجہ سے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ حدیث تراویح میں اصل ہوتی تو اس دور میں تابعین تبع تابعین کے دور میں کوئی ایک ضعیف حدیث دکھا دیں جس میں پورے
تابعین اور تبع تابعین کے مبارک دور میں کہیں 8 رکعت ہوئی ہو، کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں، کہیں بھی نہیں ملتا. 20 رکعت، 16 رکعت، 24 رکعتیں یہ ملتی ہیں. تو ائمہ اربعہ نے 20 کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ حضرت عمر سے جو مرسل حدیث سے ثابت ہے وہ کتنی ہے؟ 20. اب اس کو مرسل کہنے کی وجہ سے ضعیف قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ مرسل حدیث میں تو بڑا کلام ہے، کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. تو مرسل حدیث کی تائید جب اس طرح عمل سے ہو اور تواتر کے عمل سے ہو، عمل متواتر سے، تو مرسل حدیث حجت ہے، کیونکہ وہ خیر القرون کی مرسل ہے نا، خیر القرون کی مرسل ہے. تو پوری دنیا میں، یعنی علامہ شامی رحمہ اللہ نے تو اپنے دور کا لکھا ہے کہ پوری روئے زمین پہ کہیں بھی 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہو رہی ہے. تو اجماع امت خود ایک بہت بڑی دلیل ہے. پھر تراویح کا لفظ بتاتا ہے کہ 8 رکعت تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دیا ہے، یہ ہم لوگوں نے نہیں دیا، اسلاف نے اس کو تراویح کا نام دیا ہے. بہقی میں روایت موجود ہے کہ 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا وہ لوگ آرام کیا کرتے تھے، تھوڑا اسٹے کرتے تھے، اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کا نام دیا گیا، روح سے نکلا ہے نا. تو اب تراویح جمع اقصا ہے، ترویحہ 4 رکعت، 8 رکعتوں کو ترویحتین کہیں گے، اور تراویح یہ بھی ہے بھی جمع اقصا، تو کئی سارے ترویح ہے، تو وہ 8 رکعتوں پر فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے یہ لفظ. اگر یہ اس دور میں کہیں بھی 8 رکعت تراویح ہوئی ہوتی تو اس کو ترویحتین بھی نہیں کہا جاتا، کچھ بھی نہیں کہا جاتا، کیونکہ ترویحتین میں تو راحت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی نا، اور اگر کہا بھی جاتا تو ترویحتین کہا جاتا. تو یہ کیا بات ہے کہ بخاری مسلم کی آج ایک حدیث لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کی بیس پہ انہوں نے کہا اصل 8 ہے، باقی جتنی چاہے پڑھو، اور اسلاف کے دور میں کسی کی بھی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی. تو قرآن و سنت کی وہ تشریح کرنا جو اسلاف کی سمجھ سے بالکل ہٹ کر ہو، اور اس تشریح کو نام یہ دینا کہ ہم سلفی ہیں، یعنی ایک تو آپ اسلاف سے ہٹ کے تشریح کر رہے ہیں اور یہ ان اشکالات کا آپ کوئی جواب بھی نہیں دے رہے، اور پھر اپنے آپ کو نسبت بھی کس طرف کر دینا؟ سلفی. تو یہ سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں نہیں ہیں. تو اسلاف سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ کہیں بھی 8 رکعت ہوئی ہو. صرف ایک موطا امام مالک کی وہ ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کرائی تھی، اس کا جواب میں نے مختصر دے دیا، باقی ڈیٹیل میں جواب پھر ہو چکے ہیں سارے. چلو آگے. نہیں، حضرت عمر نے جماعت سے نہیں پڑھی نا، جب شروع کرا دیں تو ہمارے لیے حجت ہے نا وہ، تبھی تو ہم کہتے ہیں جماعت سے واجب تھوڑی ہے. اگر حضرت عمر نے جماعت کا آرڈر دیا ہوتا اور نہ پڑھنے والے کو ملامت کی ہوتی پھر ہم کہتے جماعت لازم ہے. جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، سنت موقدہ علی العین نہیں ہے بلکہ علی الکفایہ. کیا مطلب؟ مسجد میں جماعت کا ہونا ضروری ہے، ہر آدمی کا اس میں شرکت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر ہی کے اس عمل کی وجہ سے فتویٰ یہ ہے کہ جو خود قرآن کا حافظ ہے اس کے لیے اکیلے پڑھنا افضل ہے. یہ جو حضرت ابی ابن کعب کی ابتدا میں تراویح پڑھی گئی ہے نا، یہ اس لیے پڑھی گئی ہے کہ سارے صحابہ حافظ نہیں تھے، تو حافظ کو آگے کیا گیا، ایک قاری پہ حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کیا. تو حافظ ہونے کی وجہ سے اس لیے کہتے ہیں جس کو قرآن نہیں آتا وہ حافظ کے پیچھے تراویح پڑھے، اور جو خود حافظ ہے وہ خود پورا مکمل کرے. چلیں چلو بھائی. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي سليمان عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر قال سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ليله اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الكعبه جاء 3 نفر. یہ حدیث سمجھے دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن ابی نمر بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک ہمیں اس رات کے بارے میں بتاتے تھے جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا کعبہ کی مسجد سے، یعنی مسجد حرام سے. تو بتاتے ہیں جاء 3 نفر، 3 افراد آئے قبل ان یوحی الیہ، اس سے پہلے کہ آپ پر وحی آتی ہو، یعنی یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ. اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ معراج جو ہوئی ہے وہ تو نبوت کے بعد ہوئی ہے، تو یہ واقعہ میں نا تقدیم و تاخیر ہے. تو عین ممکن ہے کہ نبوت سے پہلے بھی 3 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوں اور اس وقت نہ لے کر گئے ہوں، جیسے کہ حدیث میں آ رہا ہے وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آرام کر رہے تھے. فَقَالَ أَوَّلُهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ، تو 3 افراد جو 3 فرشتے تھے وہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ان میں کون سے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں جن کو معراج پہ لے کے جانا ہے. فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ، تو ایک نے کہا کہ ان کے جو بیچ میں جو ہے نا اور یہی ان میں سب سے بہتر ہیں. وَقَالَ آخِرُهُمْ خُذُوا خَيْرَهُمْ، تو نہیں، فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ، جو درمیان میں جو شخص تھا نا اس نے کہا کہ جن کو ہم نے لے کے جانا ہے وہ ان تینوں میں سب سے
بہتر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 افراد کے درمیان میں سو رہے تھے. بعض نے کہا وہ آپ کے چچا تھے, بعض نے کہا دادا تھے, واللہ اعلم. وقال آخرهم خذوا خیرهم, تو ایک نے کہا کہ ان میں جو سب سے بہتر ہے نا ان کو پکڑو, یعنی جو ان تینوں افراد میں سب سے بہتر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑو. فکانت تلکا, بس اس رات اتنا ہی ہوا, یعنی معراج پہ لے کے نہیں گئے, بس یہ تبصرہ کیا اور فرشتے چلے گئے. فلم یرہم حتی جاؤوا لیلۃ اخری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نہیں یہاں تک کہ وہ اگلی رات دوبارہ آئے. فیما یرا قلبہ, لیکن یہ ظاہری آنکھوں سے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے ان کو دیکھا, ان تینوں فرشتوں کو. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نائمۃ عیناہ ولا ینام قلبہ. اب یہ جملہ لانے کے لیے امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں, دل آپ کا جاگتا تھا, تو دل کی آنکھوں سے آپ نے ان کو دیکھا. وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ. انس بن مالک کہتے ہیں اسی طرح انبیاء کے دل جاگتے ہیں, آنکھیں سوتی ہیں, تاکہ وحی کا ورود ہوتا رہے ان کے اوپر. فَتَوَلَّاهُ جبریل, جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا. ثُمَّ خَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ, پھر آسمان پر لے کر چلے گئے. اب یہ جو جملہ ہے نا جبریل, تو یہ اس سے یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ یہ اسی وقت ہوا ہے, لیکن دیگر احادیث کو جب ہم ملاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کئی سالوں کے بعد ہوا ہے, نبوت ملنے کے بعد. یعنی شروع میں تو بس اتنا ہوا کہ وہ 3 افراد آئے. بعض علماء نے تو ان دیگر احادیث کی وجہ سے اس حدیث کو منکر قرار دے کے ضعیف قرار دیا ہے, کیونکہ دیگر احادیث میں جو صراحت ملتی ہے وہ نبوت کے بعد ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور اس میں جاگتی حالت میں ہے, کیونکہ معراج رویت قلبی نہیں ہے بلکہ معراج یہ تو جسمانی ہوئی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سے ثابت ہوتا ہے. تو ثم خرج به الى السماء, چلیں. جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم أيهم هو وقال أوسطهم وخيرهم وقال آخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فتوضأه جبرائيل ثم عرج به إلى السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب علامات النبوة في الإسلام. اسلام میں نبوت کی علامات, بہت زبردست مضمون ہے یہ, بہت زبردست احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. چلیں. حدیث نمبر 3571. اسلام میں کا مطلب یہ صحابہ کرام نے اسلام لانے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھے, سمجھتے ہو؟ قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت ابا رجاء قال حدثنا عمران بن حسين انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فازدجوا سفر میں تھے, فرماتے ہیں کہ ادلجوا لیلتهم, رات تاریک ہو گئی. حتى اذا كان في وجه الصبح عرسوا فغلب, صبح کے قریب قریب پڑاؤ ڈالا سونے کے لیے. تعریس رات کو پڑاؤ ڈالنا نا مسافروں کا. فغلبتهم اعينهم حتى ارتفعت الشمس, سب کی آنکھ لگ گئی, سورج بلند ہو گیا. فكان اول من استيقظ من منامه ابو بكر, سب سے پہلے حضرت ابوبکر کی آنکھ لگی. بعض روایات میں آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی سب سے پہلے, بعض میں آتا ہے حضرت ابوبکر کی آنکھ کھلی. تو جس نے جو دیکھا وہ راوی نے اس حساب سے بیان کر دیا. چلیں. وكان لا يوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنامه حتى يستيقظ فاستيقظ عمر قعد ابو بكر عند راسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ گئے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تکبیر پڑھنے لگے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے. دوسری روایت میں حضرت ابوبکر خود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگاتے تھے جب آپ آرام کر رہے ہوتے تھے. حضرت عمر نے تکبیر پڑھنا شروع کی. جماعت سے نماز پڑھی پھر سب لوگوں نے. دوسری حدیث میں اس مقام پہ نہیں, تھوڑا آگے جا کے جب سورج تھوڑا بلند ہو جاتا ہے. تو ایک شخص نماز میں شریک نہیں ہوا, تو آپ نے پوچھا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا میں جنابت, رات کو احتلام ہوا, مجھ پہ غسل فرض ہے. آپ نے حکم دیا تیمم کر کے شریک ہو جاؤ, تیمم کر کے نماز پڑھو. جی. رکوب جو مسافروں کی جماعت نا, جو بھی سوار تھے بہت سارے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کے سامنے کر دیا, حضرت عمران بن حسین کو, ٹھیک ہے نا.
وقد عطشنا عطشا شدیدا، پانی کی کمی کی وجہ سے ہم بہت شدید پیاسے تھے. جی وبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة ہاں پانی کی کمی تھی، ہم چل رہے تھے کہ اچانک ایک عورت پہ ہماری نظر پڑی. سادلتن رجلیہا بین مزداتینی، مزادتینی، وہ مزدہ ہے نا ہمارے یہاں، صبح صبح مزدہ پہ نظر پڑتی ہے نا. مزادتینی، مزادتینی جو مشکیزہ ہے اس سے بڑا کوئی پانی کا برتن ہوا کرتا تھا، تو وہ اپنے پاؤں لٹکا کے بیٹھی ہوئی تھی اور دو پانی کے بڑے بڑے برتن اس کے قریب میں موجود تھے. تو صحابہ کو ایک امید ہو گئی بھئی یہاں تو پانی موجود ہے. ہم نے پوچھا پانی کہاں ہے؟ خالی مٹکے نظر آ رہے ہیں پانی نہیں ہے. جی فقالت إنه لا ماء. اس نے کہا پانی وانی، قلنا كم بين أهلك وبين پانی مارکیٹ سے شارٹ ہے، پانی نہیں ہے. قلنا كم بين أهلك وبين الماء. قال ہم نے کہا بھائی آپ کے اور گھر والوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، گھر سے جا کے لے آؤ پانی، یہاں سب لوگ پیاس سے بلک رہے ہیں اور آپ کہہ رہی ہو کہ پانی نہیں ہے، جاؤ گھر سے لے کر آؤ. گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ قالت يوم وليلة. اس نے کہا ایک دن ایک رات. فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت وما رسول الله. ہم نے کہا چلو نبی کے پاس چلو. اچھا اس کے پاس اور بھی اکیلی نہیں تھی، ظاہر ہے آپ کہیں گے نا کہ اکیلی عورت ایک 24 گھنٹے کے فاصلے پر اپنے گھر سے بیٹھی ہوئی، تو ایک پورا گروپ تھا لوگوں کا جو پانی کی تلاش میں نکلا ہوا تھا. تو پورا گروپ بیٹھا ہوا تھا، اس میں ایک عورت علیحدہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس 2 مٹکے نظر آئے پانی کے. تو صحابہ اس کے پاس گئے کہ شاید یہاں پانی ملے گا ہمیں. تو اس کو کہا کہ چلو نبی کے پاس چلو. اس نے کہا وما رسول اللہ، رسول اللہ کون ہے؟ اس کو نہیں پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. پہلی دفعہ یہ لفظ سنا کہ اللہ کے سفیر. اللہ کے سفیر کون ہے بھائی؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا. کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو اس کے معاملے کا مالک نہیں بنایا. کیا مطلب؟ اس سے مشورہ نہیں لیا اور اس کو گھسیٹ کے زبردستی لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یعنی وہ تو اس کو تو اچھمبا لگ رہا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، رسول اللہ کون ہے. تو ہم نے کہا چلو شاباش، اس کو لے گئے زبردستی. فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنها. ہاں پھر اس نے نبی سے وہی بات کی کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، لیکن ایک بات اور اس نے بتائی، انہا مؤتممۃ، کہ میں یتیم بچوں کی ماں ہوں. سمجھ رہے ہو؟ یعنی میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں. شاید ڈر گئی ہوگی، یا کیونکہ پہلے زمانے میں تو ایسے بہت سارے حادثات ہوتے تھے نا، تو اس نے بتایا کہ میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں. فأمر بمزادتها فمسح یہ لفظ کیا ہے یار؟ موتیمۃ، موتیمہ. چلیں ایتام والی. فأمر بمزادتها فمسح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کے پانی کے جو 2 مٹکے ہیں نا وہ لے آؤ. فی الازلاوین، جو اس کا منہ تھا نا، ازلا کی جمع ہے، تثنیہ ہے، تو اس کے منہ پر پانی کے برتن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو پھیرا، فشربنا عطاشا 40. اور پھر اس میں جو پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں، ہم 40 افراد نے بھر کے پانی پیا ہے. حتیٰ روینا، ہم سب سیراب ہو گئے. فملكنا كل قربة معنا وإداوة ہر برتن، ہر مشکیزہ ہم نے پانی سے بھر لیا. غير أنه لم. آپ مجھے نہیں دیکھا کرو، جیسے میں اسٹاپ ہوا کروں نا آپ عبارت آگے کنٹینیو کر دیا کرو. غير أنه لم نسقي بعيرا. صرف اتنا کہ ہم اونٹوں کو نہیں پلایا، کیونکہ اونٹ پانی کے بغیر بہت چل جاتا ہے نا، اس لیے اونٹوں کو پلانے کی ضرورت نہیں. وهي تكاد تنز من اور قریب تھا کہ وہ برتن پانی سے ابل جاتے. وہ جو 2 مٹکے تھے نا، اتنا پانی پیدا ہو رہا تھا کہ ابلنا، قریب تھا کہ وہ پانی سے ابلنا شروع ہو جاتے. ثم قال هاتوا ما عندكم فجمع لها من الكسر والتمر. ہاں پھر آپ نے اس عورت کی تعظیم تکریم کے لیے، کیونکہ حالانکہ اس کو اب اجرت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ مٹکے میں پانی کی کمی ہوئی نہیں تھی. آپ اسے کہتے کہ چلو جی یہ تمہارے مٹکے تو اسی طرح پانی سے بھرے میں لے جاؤ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا بھی اکرام کیا جو روٹی کے صحابہ سے کہا کہ کسی کے پاس بھی روٹی کے ٹکڑے ہوں، کھجور ہو، لے آؤ. حتى أتت أهلها فقالت لقيت. ہاں وہ سارے اس کو عورت کو پکڑا دیے. وہ پھر اپنے پیچھے اہل کے پاس گئی، جو بھی اس کے مسافر لوگ تھے نا، اور جا کے کہنے لگی لقیت اسحر الناس او هو نبی، میں ایک ایسے شخص سے مل کر آئی ہوں، یا تو وہ بہت بڑا جادوگر ہے یا نبی ہے. صحیح ہے نا؟ یا تو وہ اللہ کا سچا نبی ہے یا بہت بڑا جادوگر ہے. فهدى الله ذلك السلم بتلك المرأة. بتل کی نہیں ہوتا بھائی، ہم لوگ تو مرد ہیں نا، یہ حرف خطاب کا ہوگا نا، ہم لوگ آدمیوں سے خطاب کر رہے ہو نا. بتل کی، ابے بتلکا میں جو اس میں اشارہ میں جو حرف خطاب ہوتا ہے نا، یہ کا، اس کا عورت سے تعلق نہیں ہے، عورت یا مرد کے صیغے سے، اس کا ہے جس سے بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے. اگر بات آپ کی لیڈیز سے ہو رہی ہے
تو آپ تل کی بولو گے. بات آدمی سے ہو رہی ہے تو تل کا لڈو کھایا آپ نے؟ چلو. فہد اللہ ذلک الصرم بتلک المرأة، اس پوری جماعت کو اللہ نے اس عورت کے ذریعے ہدایت دے دی. وہ پوری جماعت آئی بھائی کون ہے، تو وہ جب نبی سے ملے تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہے. فاسلمت، وہ عورت بھی مسلمان ہوئی، واسلموا، وہ سارے مسلمان ہو گئے. چلو. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، زورا مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن لایا گیا. فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برتن میں داخل کیا اور پانی آپ کی انگلیوں سے پھوٹنا شروع ہو گیا، جیسے چشمے بہنا شروع ہو جاتے ہیں. فتوضأ القوم. قال قتادة سب لوگوں نے وضو کیا. یہ معجزہ کئی بار ہوا ہے کہ آپ نے پانی میں اپنی انگلیاں مبارک کو داخل کیا اور انگلیوں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. کیونکہ سفر میں، عرب میں تو پانی ویسے ہی نہیں تھا نا، تو سفر میں بہت دفعہ صحابہ کو پیاسے ہو جاتے تھے. غسل کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، اور پیاس سے موت کا خطرہ ہے. تو یہ بہت دفعہ معجزہ ظاہر ہوا ہے. قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو ذوها 300. ہاں، حضرت انس فرماتے ہیں ہم 300 تھے، یا تو یوں فرمایا یا یوں فرمایا کہ تقریباً 300 تھے. تقریباً 300. تو 300 افراد نے اس چھوٹے سے برتن سے پانی پیا، سیراب ہو. چلو بھائی. حديث نمبر 3573. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء. عصر کی نماز کا ٹائم آ گیا، وضو کا پانی نہیں ہے. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء وضو کا پانی نبی کے پاس لایا گیا. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك آپ نے اس پانی میں اپنا ہاتھ مبارک داخل کیا يده فأمر الناس أن يتوضأوا منه اور لوگوں سے کہا اسی پانی سے وضو کرو. فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ اور پانی انگلیاں سے بہنا شروع ہو گیا. سب نے وضو کیا. الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. حديث نمبر 3574. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من اصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاه فلم يجدوا ماء يتوضؤون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فاخذه النبي. قدح پیالے کو کہتے ہیں. چلیں. فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد اصابعه الاربعه على القدح ثم قال قوموا توضؤوا فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 او نحوه. 70 سے قریب افراد سیراب ہو گئے. چلیں وہ اسی طرح مانا جی. قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمع يزيد قال اخبرنا حميد عن انس رضي الله عنه قال حضرت الصلاه فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضا وبقي قوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار من حجاره في امام فوضع كفه. پتھر کا ایک پیالہ تھا. تغاری ہوتی ہے نا، تغاری ٹائپ کا پیالہ ہوتا ہے، پتھر کا چھوٹا سا. کہتے ہیں وہ پیالہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں مبارک اس میں پھیلائیں تو پوری پھیل نہیں پا رہی تھی، تو آپ نے انگلیوں کو سکیڑ لیا. پھر اس سے پانی پھوٹنا شروع ہوا، سب نے وضو کیا. چلو. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبيه والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوه فتوضا فجحش الناس نحوه. جحش الناس نحوه، لوگ آپ کی طرف دوڑے کیونکہ پانی کی کمی تھی. نظر آیا کہ بھئی پانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں. قال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب الا ما بين يديك. صحابہ نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں ہے سوائے وہ اس پانی کے جو آپ کے پاس ہے، اس کے علاوہ پانی نہیں ہے. فوضع يده في الركوه فجعل الماء يسور بين اصابعه كامثال العيون. چشموں کی طرح آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا. فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا. صحابی کہتے ہیں اتنا پانی پھوٹا کہ اگر ہم 1000 بھی ہوتے تو سب کے لیے وہ پانی کافی ہو جاتا. وہ بہتا ہی جا رہا تھا. حديث نمبر 3577 قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال كنا يوم الحديبيه 4 حدیبیہ کے دن کا واقعہ، ہم 1400 افراد تھے. 14 والحديبيه بئر. حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے.
فنزعناها حتى لم نترك فيها قطرة. اتنا پانی ہم نے نکالا، ظاہر ہے 1400 افراد اور جانور بھی ان کے تھے، اس کنویں میں ایک قطرہ پانی نہیں بچا. فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على آپ کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئے، على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومجل في آپ نے پانی منہ میں لیا اور قلی کر کے اس میں کنویں میں پھینک دیا. تو حدیبیہ کے کنویں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک شامل ہے. فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا. اتنا پانی نکلا ہے کہ ہم بھی سیراب ہو گئے اور ہماری سواریاں بھی سیراب ہو کر لوٹیں. صدرت کا معنی لوٹیں. حتى روينا اونٹ کا پتہ ہے نا پانی کیسے پیتا ہے آپ کو. جی روينا ورويت او قال صدرت ركابنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال ابو طلحه لام سليم. یہ بڑا مزیدار واقعہ ہے. حضرت ابو طلحہ اپنی زوجہ جو ام سلیم تھیں ان سے حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا. چلیں عبارت پڑھیں کہ میں نے نبی کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے، ایسا لگ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کا بہت زیادہ غلبہ ہے، تو کچھ انتظام کرو ان کے لیے کھانے کا. لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف پھر وہ علیہ وسلم کو اتنا لمبا صلى پڑھتے الله عليه وسلم اعرف فيه الجوع فهل لك من شيء فقالت نعم فاخرجت اقراصا من شعير ثم اخرجت حمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت. تو حضرت ام سلیم نے کیا کیا، انہوں نے کچھ روٹی کے کچھ ٹکڑے نکالے اور پھر اپنا دوپٹہ نکالا اور اس میں روٹی میں اس کو باز کے ساتھ لپیٹ دیا اور پھر دستہ تحت یدی. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میرے ہاتھ کے نیچے اس کو چھپا دیا. چھپا اس لیے دیا کہ اتنے سارے لوگ ہیں تو سب دیکھیں گے تو سب آ جائیں گے، تو اکیلے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تھوڑی تسلی ہو جائے نا، تو اس لیے چھپا کے لے کے جاؤ. صرف اتنا کھانا ہے نہیں تو ہم فی الحال پیغمبر کو کھلا دیں. اور بعض دوپٹہ مجھ سے لپیٹ دیا، یعنی حضرت ابو طلحہ سے کچھ حصہ باندھا اور کچھ حصہ ہاتھ سے باندھا. چلیں ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به. دوپٹہ یہ ونس اپون اے ٹائم ایک چیز ہوا کرتی تھی، بہت سے کو خواتین کے سمجھ میں نہیں آ گئی یہ کون سی لغت استعمال ہو رہی دوپٹہ، یہ کیا ہوتا ہے. یہ وہ ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. ایک چیز ہوتی تھی خواتین نا چادر لیتی تھیں سر کے اوپر ڈالتی تھیں، وہ تھی. چل آج کل تو کپڑے نہیں ہوتے تو دوپٹہ کہاں سے ہو. سر چھپ جاتا تھا، اس سے سر چھپتا تھا اور گلے گردن وغیرہ چھپ جایا کرتی تھی. چلیں وہ کسی نے کہا کہ خواتین کے آج کل لباس پہ پیسہ بہت خرچ ہو رہا ہے لیکن کپڑا خرچ نہیں ہو رہا، یعنی خواتین کے کپڑوں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے مگر کپڑا خرچ نہیں ہو رہا. جسم پہ کپڑا بہت تھوڑا ہوگا لیکن اس کپڑے پہ پیسہ بہت لگا ہوا ہوگا. تو کپڑے پہ کپڑا نہیں لگ رہا، پیسہ لگ رہا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. چلیں اور دوپٹے جو آ بھی رہے ہیں نا مارکیٹ میں وہ اتنے باریک ہیں. دوپٹے کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سر چھپ جائے تو وہ چھپ. ہاں چلیں چلو بھائی. جب وہ مسجد میں آئے نا حضرت ابو طلحہ کو، وہ حضرت انس بن مالک کو حضرت ابو طلحہ نے بھیج دیا. کن کو بھیجا؟ نہیں کس کو بھیجا؟ حدیث کے راوی کون ہے؟ ہاں اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ، اپنے بیٹے کو بھیجا. ابو طلحہ ابن ابی عبداللہ ابن ابی طلحہ کو اپنے بیٹے کو بھیج دیا حضرت ابو طلحہ نے. اچھا نہیں، ہاں یہ ام سلیم کے جو بیٹے تھے نا ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، یعنی ان کے بیٹے کے ہاتھ میں وہ سب باندھی، حضرت ابو طلحہ کے نہیں اپنے بیٹے کے. تو وہ بیٹے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. لوگ آپ کے پاس مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. فقمت علیہم، کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے پاس کھڑا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں کیا ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ چلیں بیٹے تھے نا تو دیکھ کے اندازہ لگا لیا وہی والد نے بھیجا ہوگا. میں نے کہا ہاں ابو طلحہ نے بھیجا ہے. میں نے نبی نے پوچھا کہ کھانا دے کے بھیجا ہے؟
انہوں نے کہا ہاں کھانا دے کے، وہ تو چھپا رہے تھے، آپ نے خود ہی پوچھ لیا کہ کھانا دے کے بھیجا، انہوں نے کہا آپ نے صحابہ سے فرمایا قوموا، چلو شاباش. قوموا فانطلقوا وانطلقت ان پہ کیا گزری ہوگی اس وقت اور کتنا مزہ آیا ہوگا یار یہ منظر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو بھائی، یہ ایسا ہی ہے جیسے زاہد بھائی آئیں اور استاد جی آپ کے لیے میں نے چائے کا انتظام کیا، میں کہا چلو بھائی آ جاؤ، زاہد بھائی سب کو چائے پلا رہے ہیں 100 آدمی کو. زاہد بھائی پہ تو قیامت گزرے گی کہ نہیں گزرے گی یار، یہ ہو کیا رہا ہے. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی سارے شاباش، کھانے کا انتظام ہو گیا. کہتے ہیں میں بھاگا بھاگا پہلے آپ پہنچ گیا اب اپنے والد ابو طلحہ کے پاس، اور میں نے ان کو بتایا بھائی یہ تو پوری قوم آ رہی ہے. حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ یا ام سلیم، اپنی زوجہ کو خطاب کیا ہے، سلیم کی ماں، قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس ولیس عندنا ما نطعهم، نبی تو پورے لوگوں کے ساتھ آ رہے اور ہمارے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. چلیں. ان کی زوجہ نے کہا اللہ اس کے رسول ہی کو پتہ ہوگا بھائی. حضرت ابو طلحہ بھی نکل آئے، یہاں تک کہ نبی سے ملے راستے میں ہی نا، کہ بھئی پہلے میں نبی کو بتا دوں کہ شاید کچھ غلط فہمی بیٹے نے پھیلائی ہے سوسائٹی میں جا کے ایسا کچھ نہیں ہے. تو ابو طلحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو بھی ساتھ لیا، چلو بھائی آ جاؤ، آپ بھی ساتھ آ جاؤ بس. تو آپ نے گھر میں داخل ہونے کے بعد حضرت ام سلیم سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے کھانے میں وہ سب لے آؤ. ٹھیک ہے نا. وہ وہی روٹی لے آئیں. ہاں، اس کو مختلف ٹکڑے کیے گئے، چورا چورا کیا گیا. وعصرت ام سلیم عکتن، اور حضرت ام سلیم نے جو گھی کا برتن تھا نا اس کو نچوڑ دیا. کیا مطلب؟ گھی کا جو اکا گھی کے برتن کو تو پورا گھی اس میں صاف کیا. جس کی طبیعت میں کنجوسی ہوتی ہے نا ایسے موقع پہ کیا کرتا ہے وہ کہ بھائی آدھا تو دے دو اور آدھا کیا کرو، بچا لو. تو اسی بخل کی وجہ سے برکت ختم. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ بچانا کچھ نہیں، جو ہے سب لے آؤ. جب اللہ کھلائے گا تو پھر اسی میں تھوڑے میں ہی سب کو کھلا دے گا. جو میزبان کنجوس ہوتا ہے نا اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی. چلو. اس کا سالن بنایا. عدمت ہو کا مطلب روٹی کو چور کے اس میں گھی میں، جو بھی سالن اسی کو کہتے ہیں نا جو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے. نبی نے اس پہ کوئی دعا پڑھی جو اللہ نے آپ کو سکھائی. ثم قال ذلی لعشرۃ، پھر آپ نے صحابہ ان کے خادم سے کہا کہ جاؤ 10 افراد کو باہر سے لے آؤ اندر. سب گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے. کس سلسلے میں ہیں جی؟ کھانے کے سلسلے میں حاضر ہوئے. 10 آدمی آئے، خوب سیر ہو کر کھایا اور پھر چلے گئے. پھر آپ نے فرمایا اگلے 10 کو بلاؤ. پھر آپ نے فرمایا مزید 10 کو لے کر آؤ. 10 آتے گئے، خوب سیر ہو کر جاتے گئے. 80 افراد تھے، دوسری بات میں 80 ہے تو یہاں تو راوی کو شک ہے نا. تو 80 افراد نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اخلاص کی برکت ہے اور نبی کا معجزہ ہے. یہ انگریز برکت کو نہیں مانتے، کہتے ہیں برکت کیا ہوتی ہے، 2 کا مطلب 4 ہے، 4 اور 4 کا مطلب 8 ہے، تو 9 تھوڑی ہو سکتے ہیں 4 اور 4. چلو. حدیث نمبر 3579 قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعد الايات بركة وانتم تعدونها. سبحان اللہ، بڑی زبردست حدیث. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آیات کو برکت سمجھتے تھے، تم خوف. کیا مطلب؟ قرآن میں آتا ہے نا وما نرسل بالآیات الا تخویفا، سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، یہ مشرکین بار بار معجزہ مانگتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ہم معجزے ڈرانے کے لیے دکھاتے ہیں. کیا مطلب؟ قوم سمود کو ہم نے معجزہ دکھایا تھا، اس کے بعد ان کو مہلت نہیں ملی. صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکالی تھی نا پہاڑ سے، تو اس کے بعد تو تباہ ہو گئے تھے. تم بھی معجزے مانگ رہے ہو تو معجزہ دکھانے کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تم تباہ کر دیں گے. تو اس آیت کی روشنی میں لوگ سمجھتے تھے کہ جو معجزہ جب ظاہر ہوتا ہے تو وہ گویا اللہ کے عذاب کی ایک گھنٹی ہوتی ہے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ ہم جب معجزے نبی کے دیکھتے تھے تو ہم برکت سمجھتے تھے اور تم اس کو عذاب سمجھ رہے ہو. کیا مطلب؟ وہ عذاب کافروں کے لیے جو ایمان نہیں لے کر آ رہے، لیکن مسلمان کا تو پہلے سے ایمان ہے نا، وہ اس کا ایمان بڑھتا ہے اس سے. تو اس کے حق میں یہ کرامت اور معجزے کیا ہیں؟
یہ برکتیں، یہ عذاب نہیں ہے. ہاں بد عمل مسلمان کے حق میں بہرحال یہ عذاب بن سکتے ہیں، کیونکہ بد عملی سے پھر بھی توبہ اگر نہ کرے اللہ کی طرف سے ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد. تو صحابہ تو بد عمل نہیں تھے نا، وہ تو باعمل تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں جب اس طرح کے معجزے دیکھتے تھے تو ہم اس کو برکت سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے مدد ہو رہی ہے، اور تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ عذاب کی اب پکڑانے والی ہے سمجھتے ہو. تو کافر کے حق میں عذاب ہے، مسلمان کے حق میں برکت. كنا وأنتم تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقل الماء، ہمارے حضرت نے ایک شہید کی چادر تھی، آئی تھی نا، شہید ہوئے تھے، تو وہ چادر سے بہت خون کی خوشبو آ رہی تھی. حضرت وہ چادر ہی نہیں چھوڑتے تھے، اپنے گھر میں رکھ لی تھی حضرت نے، اور ساری خوشبوئیں باہر نکال دی تھیں. اتنی گھر میں حضرت کی خوشبو پھیل گئی تھی. پھر حضرت جب نماز کے وقت میں وہ چادر نیچے لے کر آتے تو میں تو نماز پڑھاتا تھا، تو ایسی خوشبو کا ایک جھونکا آتا تھا. پھر ایک دن حضرت اس کو آنکھوں سے لگا کے کافی دیر تک روتے رہے. تو یہ بھی ایک کرامت ہے نا شہید کی، کہ خون جو بدبودار چیز ہے کیسی خوشبو آ رہی ہے. پھر حضرت نے ان شہید کے وارثوں کو تلاش کر کے وہ چادر وہاں پہنچا دی، کیونکہ وہ تو وارثوں کا حق تھا نا. چلیں. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء فجاء بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك، آؤ اس مبارک پانی کی طرف، والبركة من الله، اور برکت اللہ کی طرف سے ہوگی. ولقد رأيت الماء يمر من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم نے پھر آپ کی انگلیوں سے پانی ابلتا ہوا دیکھا. اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے کھانے کی تسبیح سنی ہے، وہو یوکل، جب کہ وہ کھانا کھایا جا رہا تھا. یعنی ہم نے نوالوں پہ تسبیح نبی کے دور میں خود سنی ہے. چلو. ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. ایک ہوتی ہے اوریجنل توحید، ایک ہوتی ہے توحید کے نام پہ لوگوں کو الو بنانا. آج کل جو ہے نا کرامت کا بھی ذکر آئے گا. بخاری میں تو ابواب گزر چکے ہیں کرامت کے. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتی تھے، ان کی بھی کرامت کا واقعہ آگے آ رہا ہے. اور بہت ساری کرامتیں اہل اللہ کے ہاتھ پہ آج بھی ہوئی ہیں، پہلے بھی ہوئی ہیں. فضائل اعمال میں نا کرامت کے واقعات. تو ان کرامت کے واقعات میں جن بعض لوگوں کو شرک کی بو آتی ہے، حالانکہ کرامت اور معجزے کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. اس میں ولی کا یا پیغمبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. جیسے شہید کے خون سے خوشبو آ رہی ہے تو شہید کا تھوڑی کوئی اس میں عمل دخل ہے. تو یہ تو توحید اس سے ثابت ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ اپنی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی تو ان کو کرامت اور معجزے سنانے میں نا شرک نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی کھوپڑی کا فالٹ ہوتا ہے. تو اس بیس پہ وہ کسی نے معجزے کا انکار کیا اور کسی نے کرامت کا. تو یہ دونوں فریق ہیں ایک جیسے، ان کا مزاج دونوں کا ایک جیسا ہے. ہاں ایسی کرامتیں بیان کرنا جس کا ثبوت نہ ہو، ایسی قصے کہانیاں ہیں ادھر سے سن کے وہ جیسے ہوتا ہے نا بہت سارے ایسے، تو یہ جائز نہیں ہے. کوئی مستند ثابت ہو، چاہے کرامت ہو چاہے، اب جیسے یہ جو میں کرامت بیان کر رہا ہوں شہید کے خون کی خوشبو، یہ تو میں نے اپنی ناک سے سونگھی ہے نا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے، صرف ایک تھوڑی ہے. تو اب اس پہ آپ کا اب ہے یہ قصے سنا کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. بھائی آپ کو اگر آپ ہمیں جھوٹا سمجھتے ہو تو یقین نہ کرو، لیکن کرامت کے نفس کرامت ہی کا اسلام میں انکار کر دینا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ ضد ہے. یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد ملی تو حضرت مریم کی کرامت تھی نا یہ. اب لوگ کہتے ہیں وہ تو قرآن میں اس لیے ہم مان رہے ہیں. بھائی قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ مخیر العقول واقعات یہ صرف پیغمبروں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ امتیوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. باقی قرآن میں ہونے کی وجہ سے ہم مان رہے ہیں اس لیے کہ قرآن ایک مستند ذریعہ ہے. تو کوئی بھی مستند ذریعہ ہوگا ہم مانیں گے. اگر کوئی سچا آدمی کسی بات کی خبر دیتا ہے، وہ ہے مستند آدمی، تو اس کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا. یا خبر متواتر ہے، کوئی کرامت ظاہر ہوئی، اس کو لاکھوں لوگ بیان کر رہے ہیں، ہزاروں بیان کر رہے ہیں، جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن نہیں ہے، اس کو ماننا پڑے گا. اس کا خامخواہ کا انکار یہ ہٹ دھرمی ہے. تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کی نفی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ اللہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. سمجھتے ہو؟ ہاں ثابت نہ ہو، جیسے لوگ جاہل لوگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ غلط ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو توحید ہم وہ مانتے ہیں جو قرآن اور سنت نے بیان کی. اپنی طرف سے توحید کا مفہوم پیش کرنا اور لوگوں پہ بلا وجہ شرک کے فتوے لگانا، یہ اس زمانے میں جو کم علم لوگ ہیں نا، جو توحید کو کا منجن بیچتے ہیں،